بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آگہی کے سفر پر۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نہ صرف اہل تقویٰ اور اہل ورع میں ہوتا ہے بلکہ آپ مشائخ کے پیشوا، راہ طریقیت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے مہر منور اور کرامت و ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے۔ ابتدائی جوانی میں آپ کی یہ حالت تھی کہ بیابان میں خیمہ زن رہتے اور ٹاٹ کا لباس زیب تن رکھتے، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا و صحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ آپ کے بہت دوست تھے لیکن سب چور اور ڈاکو۔ جو مال وہ لاتے آپ اسے تقسیم کیا کرتے کیونکہ آپ ان کے سردار تھے، اور حسب ضرورت آپ کچھ رکھ لیتے، لیکن 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے اور اپنے گروہ میں جو شخص نماز باجماعت ادا نہ کرتا اسے نکال دیتے۔ ایک دن ایک زبردست قافلہ آ رہا تھا۔ اہل قافلہ نے ڈاکوؤں کی آواز کو سنا۔ ان لوگوں میں ایک شخص کے پاس بہت نقدی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس بیابان میں اسے کسی جگہ دفن کر دوں تاکہ اگر قافلہ لوٹا جائے تو نقدی محفوظ رہے۔ وہ اس غرض کے لیے بیابان میں گیا۔ اس نے وہاں ایک خیمہ دیکھا اور اس میں ایک مرد ٹاٹ پوش کو بتسبیح و سجدہ دیکھا۔ اس نے کہا، اچھا ہوا کہ ایک نیک آدمی مل گیا، اب روپیہ اس کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ آپ کے قریب گیا اور تمام حال بیان کیا۔ آپ نے اسے اشارہ کیا کہ خیمے میں رکھ دے۔ اس نے وہ روپیہ وہاں رکھا اور خود قافلے میں آ گیا۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا تھا۔ اس آدمی نے جو کچھ بچا کچا تھا اٹھا لیا اور خیمے کی طرف رخ کیا تاکہ اپنی امانت واپس لے۔ جب خیمے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بیچارے نے ہائے افسوس کہا کہ میں نے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی۔ لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے آیا ہوں حضرت۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کی بجائے آپ نے اسے کیوں واپس کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت سا مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کوئی سرغنہ نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن وہ دریا کے کنارے نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں۔ راہزنوں نے کہا کہ وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے ہمراہ کھانا نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا، یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ راہزنی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب اثبات میں دیا۔ تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے نیک اعمال کو اس کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآنی آیت سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت اور باہمت تھے، اور جس کارواں میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی اس کو نہیں لوٹتے تھے، اور جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت میں گریہ زاری کرتے۔ نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گاہے گاہے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا۔ ترجمہ: یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوفزدہ ہو جائیں؟ اس آیت کا فضیل کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ آپ نے انتہائی پشیمانی اور افسردہ ہوتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے
کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زاروں کی تار روتے رہے۔ اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے راہزنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیت پہنچی تھی معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی، اور اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے دل سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیے کے نیچے ایک اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی تھی، وہ آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو، پھر معاف کروں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ اگر سچے دل سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے جب مجھ کو اس کو دیا تو واقعی اس میں سے سونا نکلا، اور مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے التجا کی کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے، اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا، اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے ضعف سے بھری آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور جب بیوی نے پوچھا کہ کہاں زخم آیا ہے تو فرمایا دل پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن بیوی نے کہا میں خادمہ بن کے تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دیں۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی، اور مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا، اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ آپ اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تیرا دستور تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں اور ان کے بیوی بچوں کو تنگی اور بھوک میں رکھتا ہے، اور ان کو ایسی غربت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا۔ پھر بھلا تو نے مجھے دولت کیوں عطا فرمائی؟ کیا میں تیرے محبوب بندوں کے مرتبے کا فرد نہیں ہوں؟ اور کبھی یہ دعا کرتے کہ مجھے عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر کرم فرما، کیونکہ تو علیم و ستار ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس تک کسی نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکراتے رہے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے خوش ہوا لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔ کسی قاری نے بہت خوش الہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو، لیکن سورہ القاریہ ہرگز مت پڑھو، کیونکہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی صورت قرات کی، اور آپ کے صاحبزادے ایک چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا مجھے پیغمبروں پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی قبر و قیامت اور جہنم و پل صراط کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی نفسی نفسی کی منزل سے گزریں گے، اور ملائکہ پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ وہ انسانوں سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں، البتہ ان پر ضرور رشک آتا ہے جنہوں نے
شکم مادر سے جنم ہی نہیں لیا ہے۔ انتقال کے وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں موجود تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کو کوہ ابو قیس پر لے جانا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا اور جب کہ وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے سپرد ہیں۔ چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ابھی دعا میں مشغول تھیں کہ سلطان یمن ادھر آ نکلا اور اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے 2 لڑکوں سے شادی کر دی۔ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے وقت زمین و آسمان حزن و ملال میں غرق تھے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔